وہ در والے ہیں اور وہ سنی ہے. تو کیا پھیلا رہا ہے رافضیت؟ حضرت علی کیوں گھر والے ہیں؟ صرف ایک وجہ، صرف ایک، وہ میرے نبی کے پیارے داماد ہیں، ان کے گھر میرے نبی کی پیاری بیٹی ہے، اس لیے وہ گھر والے ہیں. بندیالوی کہتا ہے حضرت علی اکیلا داماد ہے، دوہرا داماد ہے. اگر داماد ہونے کی وجہ سے گھر والا ہوتا ہے تو پھر حضرت علی بھی گھر والے ہیں، عثمان بھی، ابو العاص بھی گھر والے. حضرت ابوبکر کو آگے کیے، رشتہ داروں کو 17 نمازیں میرے نبی کے مصلے پہ کھڑے ہو کے کس نے پڑھائی؟ خدا دی قسم ہے مجھے افسوس ہے اساں اپنے سنی بچیاں نو یہ حدیث نہ پکوا سکے، یہ حدیث یاد نہ کروا سکے. اساں انہوں نے بچے کو یاد کروا دی، من کنتو مولا ہو فعلی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. بچہ ان کا یاد کرتا ہے. آپ سنیوں کو بھی یاد ہے، سنیوں کے بچوں کو بھی یاد ہے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. قطع نظر اس سے کہ روایت کس درجے کی ہے چھوڑ دیے، یہ اعلان تھا خلافت کا. حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اٹھایا، خلافت کا اعلان تھا، انہوں نے یاد کروا دی. ہم اپنے بچوں کو مقتدیوں کو یاد نہ کروا سکے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلے پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو. صحابہ کو صحابہ کا مقام دینا چاہیے، اہل بیت کو اہل بیت کا مقام دینا چاہیے. صحابی اور ہیں، اہل بیت اور ہیں. ایک آسان سے جملے میں صحابہ اور اہل بیت کا فرق سمجھا دیتا ہوں. جو نبی سے پیار کرے انہیں صحابی کہتے ہیں. جن سے نبی پیار کرے، اب پریشان ہو کے سن رہا، اس سے زیادہ آسان جملہ میرے پاس نہیں کا. جو نبی سے پیار کرے انہیں صحابی کہتے ہیں، جن سے نبی پیار کرے انہیں اہل بیت. جو رسول کو اٹھائیں انہیں صحابی کہتے ہیں، جن کو رسول اٹھائے انہیں اہل بیت کی. جو رسول کے گھر سے باہر ہوں انہیں صحابی کہتے ہیں، جو رسول کی چادر کے اندر ہوں انہیں اہل بیت. صحابی جنت میں جا سکتا ہے، لے جا نہیں سی. صحابی کوثر پی سکتا ہے، بلا نہیں سکتا. صحابی مومن ہو سکتا ہے، امیر المومنین نہیں ہو سکتا. صحابی متقی ہو سکتا ہے، امام المتقین نہیں ہو سکتے. صحابی حافظ ہو سکتا ہے، وارث نہیں ہو سکتا. صحابی خیبر میں جا سکتا ہے، فاتح خیبر نہیں ہو سکتا. صحابی خندق میں رک سکتا ہے، کل ایمان نہیں ہو سکتا. اس سے زیادہ آسان کروں، رات گزر جائے گی صحابہ اہل بیت کا فرق سمجھاتے ہوئے. صحابی محمد کو بیٹی دے سکتا ہے، لے نہیں. اور فرق سمجھا دیا، اور فرق سمجھا دوں. صحابی کا رشتہ نبی سے کے والا ہے، یہ نبی کے صحابی ہے. بسم اللہ، مولا حسین عزت عطا فرمائے، مولا حسین عزت عطا فرمائے. یہ نبی کے صحابی ہیں، نبی کے. ان کا رشتہ نبی سے کے والا ہے. اہل بیت کا رشتہ کے والا نہیں، سے والا ہے. نبی کی سمجھ کے ذہن حاضر کر کے مجلس سے بیٹھیں گے تو پھر جملہ قبول ہوتا جائے گا. تھوڑا سا بھی غیر ہو جائیں گے جملہ ضائع ہو جائے گا. صحابی کا رشتہ نبی سے کے والا، قبلہ دار نہیں. اہل بیت کا رشتہ سے والا. مثلا نبی کے صحابی، نبی کے رشتہ دار، نبی کی بیوی، یہ سارے کے ہیں. آل محمد میں کے والا ہے ہی کوئی. الفاطمہ تو بزا تو منی، فاطمہ مجھ سے ہے. یا علی انت منی، اے علی تو مجھ سے ہے. حسین و منی، حسین مجھ سے. ادھر کے ہے ادھر سے. درود کے والوں پہ نہیں ہوتا، سے والوں پہ درود کا تعلق. بسم اللہ بابا جی، بسم اللہ. صحابہ کا رشتہ نبی کے والا ہے، آل محمد کا رشتہ نبی سے والا. بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں، بڑی دھیمی لہجے میں اونچی بات کہہ رہا ہوں. صحابی عرش پہ بھی جا کے بیٹھ جائے، مصطفیٰ کا نوکر ہی رہے گا. حسین ریت میں بھی بیٹھا ہو، محمد کا بیٹا ہی رہے گا. یہ آپ سے کس نے کہہ دیا ہے کہ کوئی بندہ تخت پہ بیٹھ جائے تو وہ نبی کا وارث ہو جاتا؟ تخت اور تاج یہ اللہ کے خلیفہ ہونے کی علامت نہیں ہے. بات میری سمجھ آ رہی ہے جی؟ میں نے یہ نہیں سمجھا کہ بالکل اجنبی مجمع ہے، بلکہ پورے مجمع میں یہ سید زادہ ہمارے بھائی دوست پنجاب سے ان کا تعلق ہے، یہ تشریف فرما ہے. جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب کے ساتھ میرا ولایت والا رشتہ، محبت والا رشتہ، آل محمد والا رشتہ. اور سب سے بڑا رشتہ یہ ہوتا ہے، سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ یہ ہے. معصوم فرماتے ہیں، زہرا کا بیٹا کہہ رہا ہے، مولا فرماتے ہیں مجھے علی کا بیٹا ہونے پہ فخر نہیں، علی کی ولایت پہ ہونے پہ فخر. لہٰذا ہمارا آپ کا ایک رشتہ جو ہے وہ ولایت والا تو ہے. اس حوالے سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ تخت اور تاج اللہ کے خلیفہ ہونے کی نشانی نہیں. اگر تخت اور تاج اللہ کے خلیفہ ہونے کی نشانی تھا تو پھر موسیٰ ہجرت کر رہے تھے، تخت فرعون کے پاس تھا. کیا بات؟ اگر جو حاکم ہو وہ اللہ کا نمائندہ اور اولی الامر ہوتا ہے تو پھر بادشاہ عزیز مصر تھا یوسف قید خانے میں، تو تخت اور تاج میں تو ظالم بادشاہ بھی بیٹھے ہیں، پھر ان سب کو اولی الامر ماننا پڑے. اگر انہیں اللہ کا خلیفہ نہیں ماننا تو پھر ہر تخت والے کو اللہ کا خلیفہ نہیں ماننا پڑے. نبی قید خانے میں بھی ہو تو نبی ہوتا، لانتی تخت پہ بھی ہو تو لانتی ہوتا. ایسا ہے کیا بات ہے؟ چلے اور آسان کر دیتے، اور زیادہ آسان کر دیتے. حضرت آدم اللہ کے پہلے نبی اور پہلا خلیفہ ہے. پہلا خلیفہ ہے جو اللہ نے زمین والوں کے لیے بنایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، خدا کہتا ہے میں یہ بنا رہا ہوں فی الارض، یہ زمین والوں کا خلیفہ ہے. آیت ہے قرآن کی، خدا کہتا ہے میں نے آدم کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا. اچھا بنایا زمین والوں کے لیے تھا، سجدہ آسمان پہ کروا دیا. سندھی لوگ گویڑی لوگ ہوتے ہیں اس لیے میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں. بنایا زمین والوں کے لیے، سجدہ آسمان پہ کروا دی. بنایا ہمارا ہادی، سجدہ فرشتوں سے کروا دیا. میرے مالک جب تو نے فرشتوں کا خلیفہ اسے بنایا ہی نہیں، فرشتوں سے سجدہ کیوں کروا دیا؟ بندوں سے کہتا اسے سجدہ کر دیتے تاکہ ہوتا یہ بندوں کا خلیفہ، بندوں نے سجدہ کر دیا. بنایا بندوں کے لیے، سجدہ فرشتوں سے کروا دیا.
میرے مالک تو نے آدم کی خلافت کا اعلان زمین کی بجائے آسمان پہ کیوں کیا؟ جواب نہیں ہے، شیعہ مذہب کی بنیاد پڑھنے لگ. ہم جسے خلیفہ مانتے اس کا معیار کیا ہے؟ قرآن سے ثابت کرنے لگا. عجب نہیں کہ آواز پروردگار ہے، اگر میں آدم کو زمین پہ بھیج کے اپنا خلیفہ بناتا تو پھر قیامت تک اصول بن جاتا کہ جو بھی زمین پہ خلیفہ ہو وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا، جسے بندے بنائے وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا، جسے لوگ چن لے وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، جس کی بندے عزت کرے وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے. خدا نے کہا میں نے اپنے خلیفہ کی پہچان رکھ دی ہے، میں نے بندوں سے سجدہ نہیں کروایا، فرشتوں سے سجدہ کروا دیا ہے. اب قیامت تک یہ نہ دیکھنا تخت پہ کون بیٹھا ہے، یہ دیکھنا فرشتہ کس کے دروازے پہ آ رہا. آپ جس سے اللہ کا خلیفہ بنوانا چاہتا. جھگڑا ہمارا صرف اس بات پہ ہے کہ آپ جنہیں خلیفۃ اللہ کہتے ہیں وہ خلیفۃ المسلمین تو ہو سکتے ہیں، خلیفۃ اللہ نہیں ہو سکتے. وہ بندوں کے خلیفہ تھے، وہ بندوں کے بادشاہ تھے، بندوں نے انہیں تخت دیا تھا، بندوں نے انہیں حکومت دی تھی، اللہ کی خلافت ان کے پاس نہیں. ہم 3 بار اپنی اذان میں کہتے خلیفۃ بلا فصل، علی بغیر فاصلے کے اللہ کا خلیفہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا مذہب ہے. ہم نبی اور علی کے درمیان کسی کو برداشت ہی نہیں کرنی، اس لیے کہ ہم سلسلہ امامت کے قائل ہیں. ہمارے ہاں تو خلافت والا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اور میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں سے، اگر یہاں بھی کوئی بیٹھے ہیں مولوی کے چکر میں آ کے علی کو رضی اللہ نہ کہنا، کسی مولوی کے کہنے پہ آ کے حضرت علی کو رضی اللہ نہ کہنا. تمہارے پاس چوتھا خلیفہ حضرت علی ہے، اسے علیہ السلام کہا کرو، کیونکہ آپ کے پاس تو ہے بھی ایک ہی علیہ السلام. اللہ تعالیٰ آپ کے جو بہت قصور آپ، ہمارے پاس تو علی کے بعد بھی کئی علیہ، آپ کے پاس ہے ایک علیہ السلام، تو ایک علیہ السلام تو آپ اپنا سنبھال کے رکھے نا. کہنے آپ کی شیعوں کی دشمنی میں علی جیسے علیہ السلام سے محروم ہو جانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. آپ کے پاس علی ہے، علی علیہ السلام ہے. مولانا کوثر نیازی ایک اہل سنت کے عظیم مولانا تھے، وہ بڑی بڑی کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں، وہ جب تقریریں بھی کرتے تھے بڑے اچھے خطیب تھے. وہ جب صحابہ کا نام آتا تھا تو رضی اللہ لکھتے تھے، حضرت علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ لکھتے تھے. کرم اللہ واسو، جس کے چہرے پہ اللہ کا کرم. ایک دفعہ شاگردوں نے جا کے پوچھا، انہوں نے کہا استاد جی ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا استاد اندر سے شیعہ ہے. ہم لوگوں سے کہتے ہیں نہیں وہ اہل سنت عقائد میں، وہ کہتے ہیں نہیں اہل سنت عقائد میں، اگر اہل سنت عقیدے پہ ہے تو پھر یہ علی کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتا؟ یا اسے کہو کہ حضرت علی کو بھی رضی اللہ کہے، یا باقی صحابہ کو بھی کرم اللہ کہے. کوثر نیازی کا جواب سنیے گا، جواب آپ کے عقیدوں کو تازہ کرنے ہیں. فضل بھائی جملہ دیا کوثر نیازی نے، انہوں نے کہا کہ آپ حضرت علی کو کرم اللہ کیوں کہتے ہیں، صحابہ کو رضی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کوثر نیازی نے کہا کل تقریر میں یہ بات واضح کر دوں گا کہ میں علی کو کرم اللہ کیوں کہتا ہوں. انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا، اسے کہا میرے سنی بھائیوں میں علی کو کرم اللہ اس لیے کہتا ہوں، صحابہ میں سے واحد علی ہی تو ہے جس نے آج تک کبھی کسی بت کو سجدہ ہی نہیں کیا، جس کا چہرہ اللہ کے سوا کسی کو جھکا ہی نہیں. تو جس کا چہرہ اللہ کے سوا کسی کو جھکا ہی نہیں، پھر وہ رضی اللہ نہیں، وہ کرم اللہ. رضی اللہ ایک دعا ہے، سبحان اللہ سبحان میرے اللہ ان پہ راضی ہو جا. اور ہمیشہ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جن سے کبھی ناراض ہو. ہم آل محمد کے نام کے ساتھ رضی اللہ کہہ دیں کہ ایک کام مولوی کر دے، آل محمد میں سے کوئی ایک ایسا دکھائے جن سے اللہ کبھی ناراض ہوا ہو. تو میں نے تو کل ملتان اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اگر مولوی چاہتے ہیں کہ شیعہ ہماری مرضی سے رضی اللہ مانے تو ایک کام ہم کرتے، ایک قدم ہم آگے بڑھتے، ایک قدم آپ آگے بڑھے. اطاعت تو اسی چیز کا نام ہے نا جی. قربانی ایک ہم دیتے ایک آپ دے دیں. ہم آپ کے مرضی کے رضی اللہ مان لیتے ہیں، آپ ہماری مرضی کے لعنت اللہ مان لیں. آپ میری تائید فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں؟ پھر اللہ جن پہ اللہ صرف اللہ راضی تو نہیں ہو رہا، اللہ تو قرآن میں کہہ رہا کہ میں تو لعنت بھی کر رہا ہوں. ہم شیعہ بعد از رسول امامت کے قائل ہیں. ہم یہ مانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کے بعد ممبر کا وارث سوائے علی کے اور کوئی ہو ہی نہیں. نبی معصوم ہے اور معصوم کی جگہ پہ معصوم آتا ہے، قرآن کی جگہ پہ قرآن آتا ہے. مذہب اسلام کے جتنے فرقے ہیں ان میں سے نبی تک پہنچنے کے لیے 3 رستے ہیں جن رستوں سے نبی تک پہنچا جا سکتا ہے. ایک صحابہ کا رستہ، ایک ازواج یعنی نبی کی بیویوں والا رستہ، ایک اہل بیت. یہ 3 کردار تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں رسول کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے، بڑی آسان سلیس باتیں کر رہے ہیں. یہ 3 طرح کے طبقے ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے. یہ نبی کی زندگی یا صحابہ بتا سکتے ہیں، وہ بتائیں گے کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، روزہ کس وقت کھولتے تھے، زکوٰۃ کتنی دیتے تھے، حج کیسے کرتے تھے، داڑھی کتنی رکھی ہوئی تھی، لباس کیسے پہنتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، بات کیسے کرتے تھے، مہمان کا استقبال کیسے کرتے تھے. یہ ساری باتیں ہمیں وہ لوگ بتائیں گے جنہوں نے نبی کے ساتھ زندگی گزاری ہے. کیونکہ ہمیں قرآن نے حکم دیے ہیں، وضاحت نہیں کی. خدا نے ہمیں کہا قرآن میں اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. پورے قرآن میں بائے بسم اللہ سے لے کے سینے بناس تک نماز کا طریقہ کہیں بھی نہیں لکھا. کسی ایک آیت میں نہیں لکھا کہ فجر اتنی رکعت پڑھنی ہے، ظہر اتنی رکعت پڑھنی ہے، عصر اتنی پڑھنی، مغرب اتنی پڑھنی، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، سجدے میں یہ پڑھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے بتانی ہے؟ نبی نے. نبی تک ہم پہنچ نہیں سکتے. نبی کے وہ لوگ جنہوں نے نبی کے ساتھ زندگی گزاری وہ بتائیں گے، وہ صحابہ ہیں، یا یہ بتائیں گے، یا نبی کی بیویاں بتائیں گے، یا اہل بیت بتائیں گے. ہم شیعہ سوائے اہل بیت کے کسی سے نہیں پوچھتے. میں بڑی آسان بتا رہا ہوں کہ فرقوں کی وجہ کیا ہے، بڑی سادہ تقریر کرنا. ہمارے مذہب کی کتب ہے کتب اربع، 4 کتابیں ہمارے ہیں. ان 4 کتابوں میں ہم تمام فرامین اہل بیت سے لیتے. علی نے یہ کہا، حسن نے یہ کہا، حسین نے یہ کہا. ہمارے ہاں روایت معصوم سے لی جاتی. میرے اہل سنت بھائیوں کی سیاستہ ان کی جتنی کتابیں ہیں ان میں روایات زیادہ صحابہ سے لی گئی ہیں. وہ کہتے دین صحابہ سے نہیں، ہم کہتے اہل بیت سے نہیں.
पंचायत की सूरत में सिंध वाला मजमा फैसला कर दे, मैं यहीं से फैसला लेके पंजाब तक पहुंच जाता हूँ, या सिंध ने फैसला कर दिया हमें पंजाब में भी ये फैसला मान लेना चाहिए। वो कहते हैं सहाबा से ले, हम कहते हैं अहले बैत से ले। अगर हम अहले बैत से नहीं लेते, हम सहाबा से ले लेते हैं, तो मेरा सुन्नी भाई सहाबा तो हमें पूरा दीन दे ही नहीं सकते, इसलिए कि सहाबा वो बातें बताएंगे जो नबी ने घर से बाहर की है, क्योंकि वो घर के अंदर नहीं आते थे। इसलिए कि कुरान ने मना किया हुआ था, खबरदार मेरे नबी के घर में दाखिल ना होना। अगर हम नबी की बीवियों से दीन लेंगे तो वो हमें वही बातें बताएंगी जो घर के अंदर है, क्योंकि कुरान ने उन्हें कहा खबरदार घर से बाहर नहीं आना। सहाबा को अल्लाह अंदर नहीं आने देता, बीवियों को खुदा बाहर नहीं जाने देता। मजबूरी हमारी अहले बैत है। नबी घर में होते थे, ये गोर में होते थे, नबी मस्जिद में होते थे, ये फुस में होते, नबी बाजार में होते थे, ये कादों पे होते। वो सारा का शहर देखा घर, ये वो लोग हैं जिन्होंने नबी को देखा था। बता जी मेरी बात की जानब, सहाबा से दीन लिया ही नहीं जा सकता। सहाबा के दिए हुए दीन में गलती की गुंजाइश, हाँ, क्योंकि सहाबा मासूम नहीं थे। सहाबा की इज्जत है, अतात नहीं। इज्जत है, इज्जत करो, अतात नहीं कर सकता। अतात होती है मासूम की। मैंने तकरीर शुरू की, मैंने मजलिस शुरू की, जब मैं आके बैठा मजमा इतना ज्यादा नहीं था। मेरी तकरीर के दौरान बंदे आए, 15 मिनट बाद आए, को 20 मिनट बाद, को 30 मिनट बाद। अगर 30-40 मिनट बाद बंदा आया, उसे ये तो नहीं पता कि मैंने पहले 40 मिनट क्या पढ़ा। इससे ज्यादा आसान बातें क्या हो सकती। जो 40 मिनट बाद आया उसे मेरी पिछली 40 मिनट की तकरीर है ही नहीं, पता ही नहीं। तो मेरा सुन्नी भाई, हम सहाबा से दीन कैसे ले? कोई 30 साल बाद मुसलमान हुआ, कोई 40 साल बाद मुसलमान। आप वो हमें अगला दीन तो दे सकते हैं, पिछला तो नहीं दे सकते। आप कहेंगे जी आप अली से क्यों लेते हैं? हाँ मैं वजह बताऊं, हम अली से क्यों लेते। अली ने आंख खोली, नबी की गोद थी, नबी ने आंख बंद की अली की। ये एक लम्हा भी नबी से जुदा नहीं। बगैर सहाबा की आप इज्जत कर सकते हैं, सहाबा से दीन नहीं ले सकते। मतलब जो है बात की जाना, थोड़ा सा और आगे लेके चले जी। बात ये कि नतीजे पे पहुंचे और मैं आपको सलाम करूं, आने का मकसद पूरा हो कि सहाबा से दीन क्यों नहीं लिया जा सकता। मैं इसी मजमे की मिसाल दे देता हूं। मैं यहाँ पे 1 घंटा तकरीर करने के बाद ऐलान करूं कि जो मैंने 1 घंटा पढ़ा है, मेरा मजमे में से कोई एक बंदा ऐसा उठे जो मुझे लफ्ज ब लफ्ज वापस सुनाए। क्या बात है, जो चुप बैठे उनका दावा तो नहीं? ऐसा हो सकता है। अगर मैं कहूँगा चले ठीक है मैं आज चला जाता हूँ, मैं 15 दिन बाद वापस आऊंगा, सारा मजमा इकट्ठा होके एक एक जुमला मेरा इकट्ठा करे और मेरी 1 घंटे की तकरीर मुझे वापस करे, फिर भी नहीं हो सकती। तकरीर मैंने 1 घंटा की, अभी की, और आप अभी बोल रही। अब नतीजा दो, मुझ जैसे तालिबे इल्म की 1 घंटे की तकरीर सिंध में इतने पढ़े लिखे बंदे फौरन भूल गए। नबी की 23 साल की तबलीग चंद दिन पहले बुत छोड़ने वाले बंदों को याद कैसे हो सकती? अगर आप गलत कर सकते, अगर आप में गलती हो सकती है, तो क्या उस दौर में गलती नहीं थी? इस दौर में तो तालीम भी ज्यादा है, टेक्नोलॉजी भी है, साइंस भी है, जिद्दत भी है, फिर भी याद नहीं हो रहा। तो वो दौर तो ऊँटों पे सफर करने वाले लोग थे, खजूरें खाने वाले लोग थे, लम्हा लम्हा तलवारें निकाल के लड़ने वाले लोग थे। चंद दिन पहले उन्होंने बुत छोड़े थे, उनको नबी की इतनी हिकमत वाली बातें कैसे याद रह सकती? अब मैं यहाँ से तकरीर करूँ, मैं यहाँ से तकरीर करके पंजाब वापस चला जाऊँ, ये मजमा पूरे सिंध गोड़ देहात में फैल जाए। कल कोई बंदा कहे जी रात कहाँ थे जी, पंजाब से फैसलाबाद से खतीब आया था, उसे सुनने गए थे, उसने क्या पढ़ा? आप तकरीर मैंने की थी, उस बंदे को सुनाई आपने। मेरी की हुई तकरीर में और आपकी सुनाई हुई तकरीर में फर्क आया। तकरीर मैंने एक की थी, ये 2, 4, 500 बंदा जब बाहर निकला तो 500 हिस्सों में तकसीम हो गए। अब वजह पढ़ो तो मुझे दाद चाहिए। कसूर मेरा नहीं, जितने रावी बदलते गए उतनी तकरीर बदलती गई। जिसने जिसे मोतबर समझा उसने उससे पूछ लिया, दूसरे ने दूसरे से पूछ लिया। आखिर एक बंदा मेरी 1 घंटे की तकरीर लेने के लिए आया था, मजलिस में वो था नहीं, वो इतने मजमे के एक एक बंदे के घर गया, कहीं से मेरी पूरी तकरीर नहीं मिली। ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि हमने नबी देखा नहीं, हम गैर हाजिर थे, हमने नबी वाला दीन लेना है। अब इस चीज को अपने जहन में खाका रखना, मैं इस पे एक इमारत बना के देने लगा हूँ। जिस बंदे ने नबी देखा नहीं और उसने दीन लेना है, उसकी मिसाल देने लगा हूँ कि जिस बंदे ने मजलिस सुनी नहीं, उसने मजलिस लेनी है। इतने लोगों के घर गया, किसी ने 1 जुमला, किसी ने 2 जुमले, किसी ने 4 जुमले, वो परेशान होगा। उसने कहा 1 घंटे की तकरीर थी, मुझे 1 घंटे की तकरीर ही कहीं से नहीं मिल रही। या उसे एक अकलमंद बंदे ने बुलाया, उसने कहा बात सुन, क्या करना चाहता है? उसने कहा आसिफ अलवी की पूरी तकरीर लेना चाहता हूँ, लफ्जों का फर्क भी ना हो, हरफों का फर्क भी ना हो, जुमलों की तरतीब भी वही हो। उसने कहा फिर एक काम कर, इतने गांव देहात दरबदर फिरने की जरूरत नहीं। जब मजलिस हो रही थी ना, तो मजलिस में बिल्कुल उसके मिंबर के सामने एक बच्चा बैठा था, उसके हाथ में मोबाइल था, वो उसकी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहा था। तो सारे बंदे छोड़ उस बच्चे के पास जा। वो बंदा उस बच्चे के घर जाने लगा तो सिंध के बूढ़े इस बात पे नाराज हो गए कि बूढ़ों के होते हुए बच्चे से क्यों पूछ रहा। और हम बूढ़े मौजूद थे तो ये बच्चे से क्यों पूछ रहा है? हजूर आप बूढ़े, बिस्मिल्लाह सका, आप बूढ़े जरूर हैं लेकिन आपको नहीं पता कि क्या पढ़ा गया। अब आपने तो कुछ से तकरीर लेनी है। इस बच्चे के पास ये फोन है, सारा मजमा भूल जाता है, ये भूलेगा। मेरे लफ्ज इसके पास महफूज होगा, मैं बोल रहा था ये महफूज कर रहा था। इसके पास एक सलाहियत थी जिससे मेरे लफ्जों को महफूज कर लिया है। ये 25 साल तक इस सलाहियत को बचा के रखे। 25 साल के बाद इसे ऑन कर दे, मैं ऐसे ही बोलना शुरू कर दूंगा जैसे अब बोल रहा हूँ। ना जुमला बदलेगा, ना तकरीर बदलेगी, ना लहजा बदलेगा, ना रवानी बदलेगी। अब 70 जाया की तो मुझे दुख होगा और मैं पंजाब तक दुख लेके जाऊंगा। जिस बंदे ने मेरी तकरीर महफूज कर ली वो 25 साल तक मेरे लफ्ज नहीं भूलने देता। यही तो वजह है कि हम शिया दीन अहले बैत इसलिए लेते। नबूवत बोल रही थी, इमामत महफूज कर रही थी, नबूवत बोल रही थी, इमामत महफूज कर रही थी। 25 साल के बाद आके अली ने मदीने की मस्जिद में नमाज पढ़ाई तो अनफे सहाबी ने चीख मार के कहा आज मोहम्मद वाली नमाज का आदा।
بسم اللہ سر. یہ وجہ ہے کہ ہم دین بعد از نبوت دین اماموں سے لیتے ہیں. امام کے دیے ہوئے دین میں غلطی نہیں ہوتی. اہل بیت کے ہاں کوئی بھی غیر معصوم نہیں ہے. غیر معصوم سے ہم دین لیتے نہیں. غیر معصوم غلطی کرے گا, اس کی بات غلط ہوگی, ہمارا دین غلط ہو جائے گا. یہ دین غلط ہاتھوں سے لیے ہوا نتیجہ ہے کہ کسی نے یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ, لیکن کسی نے یہاں رکھے, کسی نے یہاں رکھی, کسی نے کھولے. اور ہر ایک کہہ رہا ہے کہ میرا طریقہ رسول والا ہے. جس نے یہاں رکھے وہ کہتا رسول ایسے پڑھتے تھے, دوسرا کہتا نہیں ایسے پڑھتے تھے, تیسرا کہتا ایسے پڑھتے تھے, ایک کہتا ایسے پڑھتے تھے. ذمہ دار بندوں سے, پنچایتی بندوں سے بات کرنے لگا. جو کام دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے, امت کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کیسے کرتے تھے. غدیر تو ایک دن آیا تھا. آپ کن لوگوں سے ولایت علی منوا رہے ہیں؟ آپ ان لوگوں کو غدیر کا خطبہ یاد کروا رہے ہیں جن کو نبی کی نماز کا طریقہ ہی بھول نہیں. 5 دفعہ دن میں مسلسل بندوں کے سامنے نماز پڑھی. بندوں کو وہی نہیں پتا کیسے پڑھی تھی. جس نے یہاں ہاتھ رکھے اس کے سر پہ قرآن رکھ. تجھے کیسے پتا چلا نبی یہاں ہاتھ رکھتے تھے؟ میرے امام نے بتایا. دوسرے کا امام کہتا نہیں یہاں رکھتے تھے, میرے امام کہتا یہاں رکھتے تھے, تیسرا کہتا میرا امام کہتا یہاں رکھتے, ہم کہتے ہمارا امام کہتا کھول کے پڑھتے تھے. اس کا مطلب یہ جو فرق ہے یہ شیعہ سنی کا فرق نہیں, اماموں کا فرق ہے. تو لڑائی ختم ہو گئی. اس میں بندوق کلاشنکوف نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بحث کیوں کر رہے ہو کہ نماز کس کی ٹھیک ہے؟ پہلے یہ تو پتا کرو کہ امام کس کا ٹھیک ہے. امام کا پتا کر لیتے. جس کا امام ٹھیک ہے, جس کا امام ٹھیک ہے اس کی نماز ٹھیک ہے, جس کا امام ٹھیک ہے اس کا روزہ ٹھیک ہے, جس کا امام ٹھیک ہے اس کا دین. کسی مسلمان سے ہم پوچھیں کہ آپ علی کو مانتے ہیں, وہ کہتا میں مانتا. خدا نے علی کو ماننے کا حکم نہیں دیا, تسلیم سب نہیں دیتے. علی کو ماننا یہ قرآن کی اطاعت نہیں, علی کی ولایت کو تسلیم کرنا یہ اطاعت پروردگار. سیدہ کو نبی کی بیٹی نہ مانو, سیدہ کے حق کو تسلیم کر. آل محمد کو صرف ماننے کا حکم نہیں, تسلیم کرنے کا حکم. اب میں صدر پڑھنے لگا ہوں, انتہائی اہل علم ہے. میں نے زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ میں پہلی بار اس جگہ پہ آیا ہوں, میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں. میرا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں علی والوں کا مزاج ایک ہی ہوگا. اگر میں اس لیے یہ کہوں کہ جی میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں, میں آپ کو یہ نہیں جانتا کہ آپ کیا سنتے, تو قطعی ہے علی والوں کا مزاج ایک ہی ہے. بڑا خوبصورت سا جملہ آپ کو ہدیہ کرنے لگ. ان کو تسلیم کرنے کا حکم ہے, ان پہ تحقیق کرنے کا حکم نہیں ہے. مولا حسین عزت عطا فرمانا, انہیں تسلیم کرنے کا حکم نہیں, ان پہ تحقیق کرنے کا حکم نہیں. تحقیق ہوتی ہے غیر معصوم کی بات میں, تحقیق ہوتی ہے گنہگار کی بات میں, تحقیق ہوتی ہے خاکی کی بات میں, تحقیق ہوتی ہے بشر کی بات میں. جب آل محمد کی بات ہو پھر تحقیق نہیں ہے, پھر تسلیم ہی تسلیم ہے, پھر تسلیم ہی تسلیم ہے. قرآن پہ تحقیق نہیں ہوتی, قرآن پہ تسلیم ہوتا ہے. نبی پہ تحقیق نہیں ہوتی, نبی پہ تسلیم ہوتا. امام پہ تحقیق نہیں ہوتی, امام پہ تسلیم ہوتا. قرآن پہ یہ نہیں کہنا کہ آؤ دیکھیں یہ قرآن نے معاذ اللہ صحیح کہا ہے یا معاذ اللہ غلط کہا ہے, یہ آیت ٹھیک ہے یا آیت غلط ہے. قرآن کی حقانیت پہ تحقیق نہیں ہو سکتی, قرآن پہ تحقیق ہو ہی سکتی. اگر آپ کہیں کہ قرآن کی تو ہر بات پہ تحقیق ہونے کی رہی نہیں, تو قرآن میں ان گنت واقعات ایسے ہیں جسے آج بھی عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی, لیکن قرآن کے دامن میں ہونے کی وجہ سے ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے. آپ کہیں کہ کون سے واقعات ہیں, میں چند واقعات پڑھ دیتا ہوں. آدم بغیر ماں باپ کے دنیا میں کیسے آیا, تحقیق نہیں کرنی, تسلیم کر. نوح کی کشتی پانی پہ تیرتی کیسے رہی, تحقیق نہیں کرنی, تسلیم کر. ابراہیم نارے نمرود میں زندہ کیسے بچ گیا, تحقیق نہیں کرنی, تسلیم کرنا ہے. اسماعیل چھری کے نیچے سے زندہ کیسے نکل آیا, تحقیق نہیں کرنی, تسلیم کرنا ہے. یونس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ کیسے رہا, تحقیق نہیں کرنی, تسلیم کرنا ہے. اصحاب کہف آج تک زندہ کیسے, تحقیق نہیں کرنی, تسلیم کرنا. عیسیٰ ٹھوکر سے مردے کو زندہ کیسے کرتے تھے, تحقیق نہیں کرنی, تسلیم کرنا ہے. اگر قرآن کے معجزات میں تحقیق نہیں ہوتی تو پھر یہ بھی تحقیق نہیں ہو رہی کہ علی 40 جگہوں پہ کیسے چلا گیا, علی نے مردہ کیسے زندہ کر دیا, علی نے چاند کیسے دو ٹکڑے کر دیا, علی نے سورج کو کیسے پلٹا دیا. جو قرآن پہ تحقیق کرے وہ بھی کافر ہوتا ہے, جو علی پہ تحقیق کرے وہ بھی. تمی کی ولایت کے کیا کہ اللہ قادر مطلق ہے, علی ولی مطلق ہے. اللہ قادر ہو کے جو چاہے کر سکتا ہے, علی ولی ہو کے جو چاہے وہ کر سکتا. متوجہ ہے میری بات کی جانا. قرآن پہ تحقیق نہیں, قرآن پہ تسلیم ہے. نبی پہ تحقیق نہیں ہے, نبی کی بات کو بھی تسلیم کرنا ہے. نبی جو کہیں اسے ماننا ہے. نبی کی پوری زندگی میں کیوں کیا کیسے نبی کے آگے نہیں کہنا. مشہور و معروف آ کے اہل سنت کتابوں میں لکھا ایک شخص عبداللہ ابن ابی نماز پڑھ رہا تھا, رسول نے اسے نماز کی حالت میں آواز دی, اسے نماز تیز کی, رسول نے پھر آواز دی, اس نے اور تیز کی, رسول نے پھر آواز دی, اس نے اور تیز کی. نماز ختم کرنے کے بعد نبی کے پاس ہے, لبیک یا رسول اللہ, تو میں پہلی آواز پہ کیوں نہیں آیا تھا, کیا ہے نے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا شرم نہیں آئی, تجھے حقیقت نماز بلا رہی تھا, تجھے اصل نماز نے بلایا تھا. پریشان ہو گیا, پریشان ہو کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. فرمایا نبی جب بھی بلائے جس بھی حالت میں ہو آ جاتے ہیں. یا رسول اللہ اگر نماز پڑھ رہا ہوں تو فرمایا نماز توڑ دیتے,
تسلیم کا منظر سمجھانا کو تسلیم کیا ہے؟ نماز توڑ دیتے ہو، شکل نماز اللہ کی تھی، توجہ آپ میری طرف کریں گے سرکار، اس نے یا رسول اللہ نماز اللہ کی تھی، رسول مسکرا کے فرماتے ہیں تو نے اللہ دیکھا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، تو ماننا کیوں؟ آپ نے کہا ہے، تو فرمایا بلا بھی تو میں رہا تھا، میرے کہنے پہ نہ دیکھا اللہ مان لیا، تو میرے کہنے پہ تو میری آواز پہ کیوں نہیں آئے؟ یا رسول اللہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا نماز توڑ دینی چاہیے تھی، حجت کے پاس آنا چاہیے، نبی کے پاس آنا چاہیے۔ یہ فوراً وہاں سے اٹھ کے گیا، چند صحابہ مسجد کے کونے میں بیٹھے تھے، کہنے لگا لے جی آج ایک نبی نے نئی بات بتا دی ہے، رسول پہلے کہتے تھے اللہ کی نماز پڑھو، اب کہہ رہا میں بلا رہا ہوں تو اللہ کی نماز توڑ دو، اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اللہ کی ماننے یا مصطفیٰ کی ماننے، کبھی کہتا اللہ کی مانو، کبھی کہتا میری مانو۔ اب یہ بات کر رہا تھا یا قریب سے سلمان محمدی گزرے، سلمان دیکھیں گے نماز پڑھنے کا طریقہ تجھے نہیں آتا اور الزام میرے نبی پہ دے رہا ہے، اس نے کہا میں تو وہی نماز پڑھا جو نبی نے سکھائی تھی۔ سلمان نے کہا کل میرے پہلو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، میں تجھے بتاؤں گا کہ اصل نماز کسے کہتے ہیں۔ کل وہ سلمان کے پہلو میں کھڑا ہوا، جناب سلمان نے تکبیرۃ الاحرام کا، تکبیرۃ الاحرام کے بعد سلمان نے نماز کے شروع کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد پہ سلمان آئے تھے، یا نبی کی آواز آئی سلمان نے وہیں سے مصلی چھوڑا نبی کے پاس آئے، لبیک یا رسول اللہ، فرمایا پیاس لگی ہے مجھے پانی پلا۔ سلمان نے مشکی جیسے پانی کا پیالہ بھرا، نبی کے قدموں پہ گئے، نبی کو پانی پیش کیا، نبی نے پانی کو لب لگایا، پیالہ واپس کیا، سلمان نے رکھا، ہاتھ باندھ کے پوچھا یا رسول اللہ کوئی اور حکم؟ فرمایا نہیں، سلمان واپس پلٹ جا۔ سلمان پلٹ کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا، ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ سلمان نے اپنی نماز کو ختم کیا، وہی عبداللہ ابن ابی نماز ختم کر کے نبی کے پاس آیا، آگے لگا بوڑھا ہو گیا ہے، علی کے دروازے پہ سجدے کرتے، اسے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا، یہ نماز سے نکل کے گیا تھا، اس نے سرے سے کیوں نہیں شروع کی؟ اس نے تکبیرۃ الاحرام نہیں کہا، اس نے اللہ اکبر نہیں کہا، اس نے وہیں سے شروع کر دی۔ نبی دیکھ رہے سلمان تو توڑ کے آیا تھا، فرمایا جھوٹ بولتا ہے، میری تو ٹوٹی ہی نہیں، میری نماز تو نہیں ٹوٹی، میں تو اس سے کہتے ہیں تسلیم۔ نبی کی بات پہ تحقیق نہیں، نبی کی بات میں صرف اور صرف تسلیم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جو اللہ پہ تحقیق نہیں، اللہ پہ تسلیم، نبی پہ تحقیق نہیں، نبی پہ تسلیم، امام پہ بھی تحقیق نہیں، امام پہ بھی صرف تسلیم۔ امام کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، جب علی نے کہہ دیا تھا کہ خلافت میرا حق، پھر تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ جب سیدان دربار میں کہہ دیا تھا کہ فتح میرا حق، تسلیم کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی کسی بات پہ تحقیق ہے ہی نہیں، انہیں صرف تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہمارا جھگڑا شیعہ سنی کا نہیں ہے، جھگڑا صرف اور صرف ہے، جھگڑا ہے تاریخ مسلمان کا اور تاریخ اسلام کا۔